روس ہتھیاروں کی فروخت میں پچھلے 5 سال میں زبردست کمی کا شکار ہے۔ ان 5 سالوں میں فرانس جو ہے ہتھیاروں کی فروخت کا دوسرا بڑا ملک بن چکا ہے۔ دنیا کا 43% جو اسلحہ ہے وہ امریکہ فروخت کرتا ہے، جبکہ فرانس دوسرے نمبر پہ ہے۔ دنیا میں 9.6% جو ہتھیار ہیں وہ فرانس فروخت کرتا ہے، جبکہ روس کا حصہ عالمی ہتھیاروں کی مارکیٹ میں اب صرف 7.8% رہ گیا ہے۔ روس سرد جنگ کے دور میں تقریباً 35% مارکیٹ کا حصہ رکھتا تھا اور امریکہ کا حصہ 55% تھا۔ دونوں میں کمی آئی ہے، لیکن روس تو بالکل ہی جو ہے وہ معاملات میں فارغ ہو گیا ہے۔ لیکن اس کی بڑی وجہ روسی ہتھیاروں کی مارکیٹ پر کئی طرح کے اثرات ہیں۔ یوکرین کی جنگ سے پہلے بھی روسی ہتھیاروں کی مارکیٹ بہت متاثر ہو چکی تھی، اور ویسے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یوکرین میں روسی اسلحہ جو ہے وہ بڑا ناکام رہا ہے، اس لیے روسی ہتھیاروں کی مانگ کم ہو گئی ہے۔ لیکن یہ کام اس وقت شروع ہوا جب سوویت یونین کا زوال ہوا، کیونکہ اس کے بعد بہت سارے ممالک جو تھے وہ روس کے ہاتھ سے نکل گئے۔ بہت سارے ممالک جو ہے انہوں نے امریکی بلاک کو جوائن کر لیا، اور یوں روسی جو اسلحہ تھا وہ جن ممالک کو جاتا تھا وہ روس کے خلیف رہے ہی نہیں۔ خلیج میں عراق، شام اور لیبیا اس کے ہتھیاروں کے بہت بڑے خریدار تھے، جو روسی ہتھیاروں کے علاوہ کوئی چیز خریدتے ہی نہیں تھے، لیکن وہ اب اس کے خریدار نہیں رہے۔ مشرقی یورپ کے تمام ممالک جو ہیں وہ امریکہ کے حلیف بن چکے ہیں اور وہ امریکی اسلحہ خرید رہے ہیں۔ بھارت روس کے ہتھیاروں کا بہت بڑا خریدار تھا اور بھارت کی ملٹی مشین کو بنانے والا روس تھا، لیکن بھارت میں اب بھرپور اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ روس کے ہتھیاروں نے بھارتی سسٹم کا ستیہ ناش کر دیا تھا، اس لیے روس سے کوئی اسلحہ نہیں خریدا جائے گا۔ حالانکہ 1964 سے لے کر 2010 تک بھارتی فوج کا 75% جو انحصار تھا وہ روسی ٹیکنالوجی پہ تھا، جو اس وقت محض 15% تک رہ گیا ہے۔ اس کی بڑی وجہ روسی ہتھیاروں کا غیر معیاری ہونا جو ہے وہ بروقت اس کی فراہمی کے مسائل ہیں، فاضل پرزہ کی عدم دستیابی ہے، تکنیکی مشاورت نہیں ملتی، لوگ اویلیبل نہیں ہیں۔ اس طرح کے معاملات کی وجہ سے بھارتی جو ملٹری مشین ہے وہ اب روسی ہتھیاروں کو کسی بھی صورت خریدنے پر جو ہے وہ راضی نہیں ہے، اور وہ اس روسی ہتھیاروں سے مکمل طور پر باغی ہو چکے ہیں۔ چین کی عالمی مارکیٹ میں انٹری نے بھی روس کے ہتھیاروں کے لیے مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ چین جو کسی وقت میں ٹیکنالوجی کے لیے روس کو مدد کے لیے پکارتا تھا اور اس کا طلبہ رہتا تھا، اب اس نے بھی روس سے ہتھیاروں کی خریداری بہت تیزی سے کم کر دی ہے، کیونکہ ایک طرف اس کی اپنی صنعت بہت زیادہ مضبوط ہو گئی ہے اور عالمی ہتھیاروں کی فروخت میں چین کا حصہ بڑھ کر 6% ہو گیا، جو پچھلے آج سے 5 سال پہلے تقریباً 2% تھا۔ دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ بھارت کو جس طرح روسی ٹیکنالوجی اور یورپین ٹیکنالوجی آسانی سے دستیاب تھی، وہ اس کا جو بہت کم حصہ تھا وہ انہوں نے چین کو دیا تھا، اور چین اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکا، لیکن بھارت اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ اور یہ بھی ایک عجیب حقیقت ہے کہ چین کو اس طرح کی ٹیکنالوجی اگر مل جاتی تو چین کئی سال پہلے جو ہے وہ روسی ٹیکنالوجی کو خیر بات کرتا تھا، کیونکہ وہ اس محنت سے اب آگے آ چکے ہیں کہ انہوں نے روسی ٹیکنالوجی کو ہی فارغ کر دیا ہے۔ چین عالمی مارکیٹ میں اپنی ٹیکنالوجی کو لا رہا ہے اور آہستہ آہستہ روسی ٹیکنالوجی کو فارغ کر رہا ہے۔ مثلاً چین نے روسی سخوئی طیاروں کی طرز پر طیارہ سازی اب مکمل طور پر ختم کر دی ہے۔ وہ اب ملکی جو ڈیزائن ہیں ان پر زور دے رہے ہیں، اس لیے چین کے آگے بڑھنے کی وجہ سے روس جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں جاتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف امریکی ہتھیاروں کی فروخت بھی کم ہوئی ہے اور مستقبل میں اس پر مزید اثرات آنے کی توقع ہے، کیونکہ اس کے بڑے حلیف جو ہیں وہ یورپ ہیں اور اس طرح کے ممالک ہیں جو اب امریکی ہتھیار خریدنے سے بہت زیادہ اجتناب کر رہے ہیں۔ کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ بھی امریکی ہتھیاروں کی بجائے جنوبی کوریا، جاپان، فرانس اور اسرائیل سے ہتھیار خرید رہے ہیں۔ جاپان اور جنوبی کوریا وسیع پیمانے پر ہتھیاروں کی فروخت شروع کر چکے ہیں، خصوصاً جنوبی کوریا نے یورپ کی مارکیٹ کو بہت اچھی طرح کیپچر کیا اور بڑا وہاں پہ کامیاب ہو گیا ہے۔ یو اے ای نے اپنی تمام فضائیہ کے طیارے دیگر ممالک سے خرید لیے ہیں اور بقایا بچنے والے F-16 ہتھیاروں کو کسی تیسرے ملک کے ہاتھ جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے۔ ترکیہ بھی امریکی ہتھیاروں کو خریدنے کی بجائے ملکی طور پر صنعت کو فروغ دے رہا ہے، اور ترکیہ اپنی ضروریات کا 90% اسلحہ ملکی طور پر بنا رہا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں اس کا حصہ جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور پچھلے سالوں میں ڈرون سب سے زیادہ بیچنے والا جو ملک تھا وہ ترکی تھا۔ امریکی ہتھیاروں کی جو قیمت ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، اس کی ٹیکنالوجی پر بہرحال بہت زیادہ جو ہے وہ عبور ہے، لیکن اس کی ٹیکنالوجی اس کو سیٹلائٹ کے کنٹرول بھی دیتی ہے۔ یعنی بہت سارے ممالک کا یہ اعتراض ہے کہ کل سوئچ جو ٹیکنالوجی کو بیڑا گرک کر کے رکھ دیتا ہے، اور اصل ٹیکنالوجی جو ہے وہ قیمت پوری دینے کے باوجود بھی خریدار کو نہیں ملتی۔ پہلے تو
یہ مسئلے جو ہیں وہ چند ممالک اٹھاتے تھے، لیکن اب پورا یورپ جو ہے کل سوئچ اور سیٹلائٹ کنٹرول پر سوالیہ نشان اٹھا کر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی قوانین کی پابندیوں کے باعث کئی ممالک پر معاشی اور دفاعی قواعد و ضوابط لاگو کر کے ان پر پابندیاں لگائی گئی ہیں، جس کی وجہ سے ممالک کو ادائیگی کے باوجود بھی ہتھیار اور حفاظت پرزہ جات میسر نہیں آتے۔ اسی لیے کئی ممالک اب اسی پابندی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ روس، جسے یوکرین کی جنگ کے باعث عالمی پابندیوں کا سامنا ہے، اور کئی ممالک جو روسی ہتھیار خریدنے کا معاہدہ کرتے ہیں ان کو بھی پابندیوں کا سامنا ہے، اس لیے روسی ہتھیاروں کی فروخت میں کئی مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں۔ روس نے اپنے اسٹور کیے ہوئے تمام ہتھیار اب نکال لیے ہیں، اور ان کی جدت کے پروگرام جو ہیں وہ آہستہ آہستہ شروع کیے جا رہے ہیں، اور مستقبل میں وہ کئی اپ گریڈنگ اور کے معاملات جو ہیں وہ اس کو چلانا چاہ رہا ہے، بلکہ انہوں نے اپنا جو سپلائی چین کا نظام ہے اس کو بھی بہتر بنایا ہے تاکہ مارکیٹ کو کیپچر کیا جا سکے اور مینٹین رکھا جا سکے، تاکہ مارکیٹ میں اپ ٹو ڈیٹ ہتھیار فراہم کیے جائیں اور ان کی سپلائی جو ہے اور ان کے حفاظت پرزہ جات جو ہیں وہ مارکیٹ کے اعتماد کو بحال رکھیں۔ اور سیل اس لیے بڑھ جائے گی کہ کیونکہ یہ سپلائی چین اور اس طرح کے مسائل ہی ہیں، ادروائز روسی ہتھیار جو ہے آج بھی امریکی ہتھیاروں کا کافی حد تک مقابلہ کرتے ہیں۔